سائل کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی؟ میں بالکل ٹھیک. سائل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بہت کم موقع ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کی پوری سوسائٹی، وہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ، وہ دو مختلف دھڑوں میں بٹ جائیں. یا تو لوگ رائٹ ونگ کو سپورٹ کریں یا لوگ لیفٹ، کیونکہ اب کوئی درمیانہ رستہ ہے ہی نہیں. تو اس سارے معاملے پر میں ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو جاننا چاہ رہی ہوں، جو بات ریشنل ہو اور اس کا ان حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو جو لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں. میں کسی ایک سیکٹ کی بات نہیں کری، میں کسی ایک سوچ کی بات نہیں کری، میں اس سائنٹیفک پرسپیکٹو کی بات کری ہوں جس کی وجہ سے ہم آپ کو جانتے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس دن کو منا رہے ہیں اور آپ کے نزدیک اس کی ورتھ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی ورتھ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک ان دا ورلڈ ویو، جب آپ کوئی ایک معاملہ دیکھتے ہیں جو کہ پے در پے غلط جا رہا ہے. فار ایگزامپل یہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ ہم عورتوں کے حقوق جو ہے نا وہ پامال نہیں کرتے. دیر آر مینی ways of looking at the picture, but this is such a commonality. It is one of those many things جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک سپریشن آف ویمن کی ایک وبا اور فضا ہے، چاہے وہ فیمنسٹ موومنٹ کے تھرو ہی پروجیکٹ کی جائے. کئی ایسی چیزیں جو فیمنسٹ موومنٹ کی وجہ سے ریئیکشن ملتی ہیں، پروپیگیٹ ہو رہی ہیں. Yeah, no, well, the women, at some level, it's a curse upon, some parts of that movement has become a curse upon women themselves. مگر یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. جس طرح وہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر نہیں مسئلہ ہوتا کہ صرف 14 تاریخ کو ہی کیوں ویلنٹائن ڈے منایا جائے. I really think one of the most suppressed segments of our society is the women. اینڈ یہ بھی اسی طریقے سے آپ جس بندے کو میں I don't really celebrate Valentine's Day, but I want to celebrate Women's Day every single day. اس لیول کے مسئلے ہیں خواتین. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں کیا جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. روز وی آر سپوز ٹو بی ایکٹیوسٹس. یہ جو اسپیکٹیٹر موڈ میں چلا گیا نا پاکستان کا، دنیا کا جو فرد ہے انڈیویجول، کہ وی جسٹ انجوائے اٹ or we just look at it and feel bad, that's not gonna cut it. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کے افراد کو ایکٹیوسٹ بنائیں کہ وہ لوگوں کی اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے تیار ہوں ہر وقت. سہیل، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ چیز تو سکھا رہے ہیں کہ باہر جا کے عورت کے ساتھ آپ نے اس طرح سے پیش نہیں آنا، اس طرح کا آپ نے رویہ نہیں برتنا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سکھا رہے کہ وہ چینج اسے گھر سے لے کر آنا ہے؟ Well, people try that. Start تو اسی سے ہوتا ہے. کوئی گھر میں بے حیائی یا جبر سکھایا نہیں جاتا بائی ڈیزائن، مگر سب کانشیسلی جو ہماری سوسائٹی کی، یا ہماری سوسائٹی کیا، it's a general perception that men are supposed to have some sort of they divorce that man from his emotional side, and that is something that is characterized جو کہ کہانیوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں وہ ایک ہیرو کا جو کیریکٹر ہے نا وہ ایموشن لیس کر دیا ہم نے. جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے نا، تب سے ہمیں ویمن ڈے بنانے پڑے، بیکاز دین the repercussion came right across the board to the feminine side of things. And یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ذات ہے وہ ایموشن سے جو ہے آ رہی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از دا بیسک کاز جو کہ سائیکالوجی بن گئی ہے. یہاں تک کہ پھر ایک ویک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ایک پرسونیفائی ہو گیا کہ دس مین اف ہی کیئرز فار دا ویمن اور کیئرز فار اینی ون ہو سفرنگ کین ناٹ شو ہز کیئر، کیونکہ جیسے ہی وہ شو کرے گا یا ایکسپریس کرے گا وہ اپنے ہیرو اسٹیٹس سے نیچے چلا جائے گا. تو سہیل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو چیز اپنے بچے کو، اپنے مرد کو یہ سکھا دی کہ آپ رو نہیں سکتے، آپ کسی کے آگے ٹوٹ نہیں سکتے، کیا یہ چیز ان دو سیکٹس کو الگ کر رہی ہے کہ ایک طبقہ ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، دوسرا بھی ہے پر اسے یہ اجازت ہم نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ایموشنز دکھا سکے؟ تو کیا وہ اپنا غصہ، اپنا غم وہ کسی اور طرح سے نکالے گا؟ اسی طریقے سے نکالے گا نا. the bigger ڈیلٹا جو ہے وہ بیسکلی سائیکالوجی کے لیول پہ ہے، سوسیولوجی کے لیول پہ نہیں ہے. یہ جو بیہیویئر ہے یہ بیسکلی کاز سائیکولوجیکلی اپنے دماغ اور مائنڈ کے ان کیریکٹرز کے تھرو، امیٹیشن کے تھرو ہوتا ہے. سو اف یو آر ناٹ کیریکٹرائزنگ
the right attributes, تو پھر بیٹے ہمارے بڑے ہو کے پھر اسی طریقے کے کولڈ زامبیز ہی بنیں گے جو کہ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائٹ ونگ اور ہمارا لیفٹ ونگ دونوں کے ذہن میں سوچ ایک ہی ہے, اس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے الگ ہیں. یا کنسٹرکشن آف تھاٹ, ہیروز ایک ہی ہیں دونوں, لیفٹ ونگ کے ہیرو بھی کولڈ ہیں, رائٹ ونگ کے ہیرو بھی کولڈ ہیں. سو پھر یہی ہوگا, پھر یہ چلتا رہے گا پھر. اچھا, ہم اسپیسیفکلی اس موومنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے مرد حضرات نے اس تمام تر صورتحال کو صرف بے حیائی کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ نہیں, یہ ایک بائسنس لیفٹ ونگ کی بھی ہے, صرف مرد حضرات نے نہیں جوڑا. مطلب وہ لوگ جو دوسرے دھڑے میں موجود ہیں, جو ان فیمنسٹ کے خلاف ہیں یا جو اس مارچ کے خلاف ہیں, انہوں نے اس ساری آئیڈیالوجی کو بے حیائی کے ساتھ جوڑ دیا. ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں حیا کے کانسیپٹ کے اوپر آتا ہوں, because that's a deeper concept. مگر the kind of carelessness this whole march showed, یہ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ تھا کہ جو ریئل پراپر ایشوز ہیں, جو کہ اصلیت میں اتنے بڑے گناہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, جیسے ان کو جائیداد سے حصہ ہی نہیں ملتا, ان کو فزیکل ابیوز ہوتی ہے, ان کو بیسکلی بہت کم توجہ دی جاتی ہے بچپن سے ہی کہ یہ تو کسی اور کے گھر چلی جائے گی, تو اس کو ایک آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. اس کو ایموشنل آئسولیشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں. تو اس کی پرسنالٹی بلڈ نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر اپنے سروائیول کے لیے نا, پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے اس کو, وہ اپنے بچے جب رمال بناتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی تو مداوا ہو. جب میں مطلب جس پنجرے میں آپ نے اس کو قید کر کے رکھا ہے, اس کو جب دروازہ کھلا ملے گا وہ فرار ہو جائے گی. تو وہ she's always in that emergency mode. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے خود کریٹ کیا ہے for our reasons. یہ میرا جسم میری مرضی سے ایڈریس نہیں ہو رہا. اس وجہ سے I personally believe کہ اگر یہ سلوگنس کو کیئرفلی چوز کرتے, اپنے ویژن سٹیٹمنٹس کو کلیئرلی بتاتے, تو اس طرح کی ریپرکشنز نہیں آنی تھی. بیکاز جائیداد کے مسئلے میں میرا جسم میری مرضی just doesn't cut it. اچھا, میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت زبان زدہ عام ہے, میرا جسم میری مرضی. اگر کوئی کسی باشعور شخص سے یہ پوچھے کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے, اور اگر وہ آپ کو یہ بتائے کہ ایک خاتون ہے جس سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی یہ بیٹا نہیں پیدا کر کے دے رہی, تو اس کے لیے اس سے 10 بیٹیاں پیدا کرائی جا رہی ہیں, اسے جانوروں کی طرح روندا جا رہا ہے, تو کیا تب میرا جسم میری مرضی کا سلوگن صادق نہیں ہوتا اس بات پر؟ اوکے, ویل کم ٹو دیٹ. میں آتا ہوں اس کے اوپر. مگر جو باقی کے 99 جو بہت بڑے مسائل ہیں نا, وہ اس سلوگن سے سپریس ہو رہے ہیں, یاد رکھیے گا. سو بہت ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ خواتین کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. آئی ایم ون آف دا بگیسٹ پرپوننٹس آف دس لاؤڈ شاؤٹ ہونی چاہیے اس بارے میں. ہر بچے کو بچپن سے اویئرنیس ہو کہ لڑکی کے ساتھ ایز اے ہیومن ٹریٹمنٹ کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایز اے مین, کیونکہ he will have that sort of physical power. Exactly. And that should come with a very big responsibility. And the biggest, the most deserving part of that responsibility is the weak faculty, چاہے وہ بچے ہوں, خواتین ہوں, senior citizens ہوں. So whoever has that power will have to be trained on that responsibility. بہرحال میرا جسم میری مرضی does not cut the whole diagram into, it just skews it towards only one part. دوسری بات, پتہ نہیں کیوں اس بارے میں لڑکیوں کو ریئیکشن ہو رہا ہے کہ لوگ ان کو بے حیا کہہ رہے ہیں اس بیس کے اوپر. Where is the common sense here? کیا آپ کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ میرا جسم میری مرضی سے کیا کیا فلیورز ڈپکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ If you really were sincere to your movement, then you have to pick a very, very carefully written, chosen slogan which actually speaks to the heart of people. کیونکہ اس جملے میں روم بہت ہے. Not just روم بہت ہے, اس میں ایک ریئیکشن کے رسک بھی بہت زیادہ ہے. اگر وہی بات ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک لڑکا سگریٹ پیتا ہے, اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا لڑکی سگریٹ پیتی ہے. مگر سوسائٹی کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر, امریکہ میں لڑکی سگریٹ پیے یا لڑکا سگریٹ پیے, اٹس دی سیم تھنگ. لیکن ہمارے ہاں جب وہ لڑکی سگریٹ پیے گی تو اس کا کردار خراب ہے, اور لڑکا پیے گا تو اسے لنگ کینسر ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو کیوں عورت کے پھیپھڑے نہیں ہیں یا مرد کا کردار نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مگر یہ غلطی سینس کے لیول کے اوپر لڑکی کی ہے کہ اس کو یہ خود کیوں نہیں پتا کہ کس ماحول کے اندر, ہر ماحول کے کچھ کانسٹنٹس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح ہیں یا غلط ہیں. You have to understand that. لیکن صاحب اگر آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ as a man, پاکستان میں بڑے کام ایسے ہیں جو نہیں کر سکتا جو کہ ہم کینیڈا میں کر سکتا ہوں. It's not just the girls. Some societies have certain perceptions of certain acts.
ٹھیک ہے. You understand me? افریقہ میں کسی اور طرح کا کلچر ہے, امریکہ میں کسی اور طرح کا, ایشیا میں کسی اور طرح کا. یہ صرف پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ لڑکی سگریٹ پی. There are many other cultures in which men are not supposed to do certain things and women are not supposed to تو do کیا آپ اپنے اس آرگیومنٹ کو حیا کے پیرائے میں لا کر بات کر رہے ہیں؟ کیا اس چیز کو آپ حیا اور بے حیائی سے جوڑ رہے ہیں؟ پارٹ آف your argument کہ حیا کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس مثال کو ویسے واضح اور کر دوں. کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ آدمیوں کا زیور پہننا ضروری ہے, افریقہ میں. پاکستان میں اگر ناک میں وہ زیور کیا کہتے ہیں اس کو, نوز رنگ پہن کے جاؤں گا, ایون گرلز ول تھنک that I have something wrong with me. True. So you have to understand کہ میں جس جگہ کے اوپر ہوں اس جگہ کے کچھ ریگولر پرسیپشن میٹرکسز ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس؟ No, میں ویسے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ if you are trying to make a change in a certain system, then you have to understand what are the variables of the system and what are the constants of the system in terms of perception, in terms of emotions, in terms of psychology, کیا بن چکی ہوئی ہے. So you can't just be like, okay, ہمارا جو سلوگن ہے وہ دنیا پوری میں تو چلتا ہے, یہاں کیوں نہیں چل رہا, یہاں کے مردوں میں مسئلہ ہے. This is preposterous. This is just stupid. Okay. If you really wanted serious change, you should have put a way more carefully chosen slogan. اب رہی بات حیا کی. حیا کا کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ it's a social concept. حیا کا جو کانسیپٹ ہے, Is it a personal thing? No, it is an innate psychology which is built for every human being by birth. Okay. It is a concept which is instilled when you are an embryo. Okay. آپ مجھے خود بتائیں, آپ حیا کا کیا مطلب ہے آپ کے دل میں, آپ کیا سوچتی ہیں حیا کیا ہوتی ہے؟ ساحل, ہر وہ چیز جو مجھے کسی کی نظر میں گرانے سے روک رہی ہے وہ حیا ہے, یا کوئی بھی چیز جو میری اندر کی, جو میں نے اپنے لیے باؤنڈریز یا لیمیٹیشن سیٹ کی ہوئی ہیں, اسے کراس کرنے سے روک رہی ہے تو وہ حیا ہے. سو ان ادر ورڈز آپ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقے کے طور اتوار رکھ سکتی ہیں اور پھر بھی باحیا رہ سکتی ہیں. ہاں.